لوگ یاد رکھیں گے. اور اسی عدالت میں ڈوگر صاحب نے بھی وقت گزارا, اور آج ایک عمر صاحب, عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے اپنے نام عمر کی لاج رکھی ہے, ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کیا ہے. تو گورنر صاحب خدا را اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچانیں. پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کے بعد ڈائریکشن دی گئی تھی 30 اپریل کی, اس آرڈر کو اگر آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں, اگر چشمے نہ ہوں تو میں بھجوا دیتا ہوں, چشمے لگا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کا ذکر ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. خدا را دوسری بار اپنے نام پہ یہ دھبا نہ لگوائیں, آپ تو چلے جائیں گے, یہ دھبا میرے صوبے کے گورنر کے عہدے پہ رہ جائے گا. تو آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی, پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی, آئین پہ یہ ملک چلے گا. اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, جو قانون سے فراری ہیں, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ $500 کی دھمکی دے کے پاکستان کے سسٹم کو یرغمال نہیں بنا سکتے. کس بنیاد پہ آپ پاکستان کے معزز جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے تعویل ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا. یا تو کرپشن کی بات کریں, یا مس کنڈکٹ کی بات کریں, بدعنوانی کی بات کریں, اس پہ پھر آپ آئیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ میرے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا میاں صاحب بصد احترام, کیا آپ آئین سے بڑے ہیں؟ کیا آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں؟ آپ تو 8 ہفتے کا کہہ کے ملک سے گئے تھے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میرا لیڈر عمران خان سابق وزیر اعظم اگر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو سکتا ہے, روز عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے, تو کیا آپ پیش ہونا پسند کریں گے؟ یا معزز عدالت بصد احترام ان کو بلائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب جب اس ملک سے جا رہے تھے 8 ہفتے کا کہہ کے, تو جو اتھارٹی, جو ایشورنس دی تھی میاں شہباز شریف صاحب, آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ 50 یا 100 روپے کے اسٹامپ پہ جو بھی آپ نے اتھارٹی دی تھی, جو ایشورنس دی تھی, آپ عدالت میں اپنی پوزیشن واضح کریں. وزیر اعظم پاکستان, آپ امپورٹڈ ہی صحیح ہیں تو وزیر اعظم, آپ آئیں اور بتائیں عدالت کو کہ بڑے میاں صاحب کیوں ابھی تک نہیں آئے. ابھی تو آپ کی حکومت ہے, نہ گرفتاری کا خطرہ, نہ کوئی پریشانی, نہ جیل کا خطرہ, پھر کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان سب کے چہرے عیاں ہو چکے ہیں. بلاول صاحب ایمرجنسی اور مارشل لاؤں کی باتیں نہ کریں. یہ ملک بڑی مشکل سے ان سایوں سے نکلا ہے, اس میں بڑا خون بہا ہے, بڑی قربانیاں ہیں. آپ کے خود اپنے کے نانا جو ہیں وہ اس میں پھانسی چڑھے ہیں. آپ کی اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئی ہیں, شہید جمہوریت ہیں. آپ کم از کم اس گینگ کا حصہ نہ بنیں جو ہمیشہ سے آئین پہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا. بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو بھٹو کے وارث کہتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں آئین پاکستان پہ. آج جسٹس منیر صاحب کے وارث کون ہیں اور آج کورنیلیس صاحب کے وارث کون ہیں, سب کو پتہ ہے. اور ایک بات اور بھی, لوگ اپنی 1.5 دن کی مسجد کے لیے اور اپنی 2 ٹکے کی سیاست کے لیے سپریم کورٹ پہ حملہ آور نہ ہوں, سپریم کورٹ میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ 2 دفعہ بات کی کہ ان کے اور دوسرے جج صاحبان کے بیچ میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, جو میں نے سنا, اگر میں نے صحیح سنا ہے, لیکن ان کی آپس میں سلام دعا ہے, اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی بات کی گئی کہ ان کی گفت و شنید بھی ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. کوئی ایک جج بتا سکتے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور رانا صاحب سے بھی, کہ کیا کوئی ایک محترم جج صاحب, میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا, کوئی ایک بتا سکتے ہیں سپیریئر جوڈیشری میں جو یہ کہتا ہو کہ 224 پہ عمل نہ کریں آرٹیکل اور 90 دن میں الیکشن نہ کریں؟ صرف ایک نقطہ نظر کا فرق تھا کہ کچھ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ نیچے لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے, پہلے اس کو آنے دیں. باقی سب ایک پیج پہ ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہو. تو میں سیاست کے ان شریر بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھاگنا نہیں ہے, الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے. آپ جتنا بھاگیں گے آئین اور قانون آپ کے پیچھے آئے گا. اور خیبر پختونخوا کے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو کرانا پڑے گا. پشتوں میں سمجھا رہا ہوں, تخت بنا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ نے کے پی حکومت کی اچیومنٹ گنوائی, کیا وجہ ہے کہ اتنی کامیابیوں کے باوجود جب آپ کو 13 میں حکومت ملی تو ایک صوبہ تھا اور 10 سال کے بعد وہ مقروض ہو چکا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا, اسی کیس کی سماعت کے دوران جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا, جب چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں, تاریخ طے کر لیں. اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی اور تاریخ طے کر لیتے, وہ پھر کیا اینگل اس کو دیا جاتا, اس کو نظریہ ضرورت کہا جاتا. اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کے جون کے آگے کی تاریخ طے کر لیتے, اس
उसे लीगल कवर कैसे मिलता, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कवर कैसे मिलता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल का पहले जवाब दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो दहशतगर्दी के सायों में रहा, मुश्किलात का शिकार रहा। आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में जाके पूछें कि वो पिछले 9 साल में उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, ख़राब हुई है, क्या खून बहना कम हुआ है या बढ़ा है। हमारे दौर में जो सबसे बड़ा मसला जब हम आए दहशतगर्दी का था। एक ड्रोन अटैक इमरान खान साहब ने नहीं होने दिया, अमन की बहाली की तरफ लेके गए। सियासी कारकुन ANP के हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सियासी हमारी मुखालफत सही, वो निकल नहीं सकते थे बेचारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सियासी आज़ादियाँ हैं। ANP, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत, जमात सब कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ आम आदमी को एम्पावर किया है। मेरिट पे एक बच्चे को अगर जॉब मिले, हाँ गलतियाँ होंगी, कमज़ोरियाँ भी होंगी, लेकिन आप पूरे विल को देखें सूबे की कि जिस तरीके से पुलिस जैसे शोबे को डीपोलिटिसाइज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आप अगले इलेक्शन में देख लेंगे। दूसरा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मकरूज़ कैसे हुआ? जब आप अपने सूबे में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, बड़ी बड़ी मोटरवेज लेके आते हैं, जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लेके आते हैं, जब आप मुल्क के सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, नए अस्पताल बनाते हैं, नए स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं। मेरे अपने के हल्के में पाकिस्तान का लड़कियों का, बच्चियों का सबसे पहला कैडेट कॉलेज मेरे हल्के में बन चुका है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसके लिए फिर आपको कर्ज़ लेना पड़ता है। बात ये नहीं है कि कर्ज़ लिया, बात ये है कि कितना कर्ज़ चुकाया और क्या सूबा फ्लरिशिंग है या नहीं। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर आप उसको कहें, दुनिया की, अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज़ है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहा है। बाकी जो आपने सियासी जमातों की बात की, या आपने बहुत ही एक लम्हा फ़िक्र की तरफ इशारा किया है। काश सियासी जमातों में इतनी मैच्योरिटी होती कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में बैठ के उनके फैसले ना कराने पड़ते, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदान जो हैं वो एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हुकूमत होगी तो मेरी होगी, नहीं है तो किसी की नहीं होगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना पड़ा। और आप किसकी बात करते हैं? जो आइन पे हमलावर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं, जो जजेस पे हमलावर हैं, जो जलसों में जजों की तस्वीरें निकाल के उनको गालियां देते हैं, जो उनके ऑडियो लीक्स करवाते हैं, उनके साथ। और हम तो फिर भी बैठ रहे हैं। हमने तो कमिटमेंट दी, आपको याद होगा, आप कवर करते हैं। आखिरी बात, अली ज़फ़र साहब ने खड़े होकर सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट दी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं और हम टेम्परेचर्स भी डाउन करने के लिए तैयार हैं। उधर से कमिटमेंट नहीं आई, उधर से एक ही नारा आया कि मरसू इलेक्शन ना करेसू।